السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انتہائی قابل قدر علماء و مشائخ، مہمانان گرامی، بہت ہی عزت کے لائق میرے بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، قابل شفقت بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عربی زبان کا ایک لفظ ہے. بیٹے آپ آپس میں باتیں نہیں کریں گے. پیارے بیٹے ادھر 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 تھوڑا سا آگے ادھر آپ بھی تھوڑا فاصلے پہ آپ ادھر. عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی میں اسے الرحیم کہتے ہیں. الرحیم. اردو میں، پنجابی میں ہم اسے رحم کہتے ہیں. ہماری ماں کے وطن میں ایک ایسا حصہ جہاں میری اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی. آپ نے چھوٹی سی ایک چیز بنانی ہو، جوتا بنانا، اس کے لیے 5، 10، 15، 20 مرلے، کنال 2 کنال کی فیکٹری چاہیے. آپ کو اگر بالکل معمولی بنی بنائی چیزوں کو پروسیس کرنا، چاول ہے، دھان ہے، آپ نے ان کو پروسیس کرنا. شیلر کتنے ایکڑ جگہ چاہیے. اللہ کی قدرت کاملہ کیسی ہے، اور ماں کے رحم میں اللہ نے اپنی تخلیق کی کیسی کیسی مہارتیں رکھی ہیں کہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے ایک گندے سے پانی کے نطفے کو رحم مادر کی جھلیوں میں اور 3 پردوں اور اندھیروں میں وہ یہ ناخن بھی بناتا ہے جس کا میٹیریل اور ہے، انگلیاں بھی بناتا ہے جس کا میٹیریل اور ہے، پورے بھی بناتا ہے جس کے لیے اور فیکٹری چاہیے تھی، وہ لکیریں بھی لگاتا ہے جس کے لیے
اور ڈیزائنر چاہیے تھا۔ وہ آنکھیں بھی بناتا ہے، پلکیں بھی بناتا ہے، بھویں بھی بناتا ہے، سر کے بال اور زلفیں بھی بناتا ہے، سینہ اور چیسٹ بھی بناتا ہے، دھڑکنے والا دل بھی بناتا ہے، بلڈ پمپ کرنے کا، خون کی ترسیل کا ایک مضبوط و مستحکم نظام بھی بناتا ہے، خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ایک معدہ بھی بناتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ رحم مادر میں کرتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اللہ يعلم ما تحمل كل انثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد۔ الرحیم کی جمع الارحام۔ رحموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیسے ہو رہے اللہ ہی جانتا ہے، کس انداز سے ہو رہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اس کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ کھڑا ہو گیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نے کوئی شعور رکھا ہوگا، کوئی خاص یہ مخلوق ہے۔ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے ھذا مقام العائز بک من القطیہ، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے لیے کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا اشتققت لک من اسمی، یاد رکھنا ماں کے پیٹ کے اندر ایک خاص حصے اے رحم، تو اس بات کو یاد رکھنا میرا نام رحمان ہے، رحمان کے 4 حروف ہیں، را ہے، ہا ہے، میم ہے، نون ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا ان 4 حروف میں سے پہلے 3 حرف کاٹ کے اپنے نام میں سے میں نے تیرا نام رحیم رکھا۔ میں رحمان تو رحیم، میں رحمان تو رحم، میں رحمان تو رحم، اور تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے من وصلک وصلت ومن قطعک قطعت، من وصلک وصلت ومن قطعک قطعت۔ اے رحم تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لوں گا، اور تیسرا وعدہ ہے جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس سے رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ رحم مادر سے کیا بنتی ہیں؟ رشتہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ رشتہ داریاں جن میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے کیا پتا تھا میں نے کس ماں کے رحم میں پلنا ہے؟ آپ کو کیا پتا تھا کس ماں کے رحم میں، کس باپ کے رحم میں پلنا، کس باپ کے نطفے سے آپ نے پلنا ہے؟ جس ماں کے رحم کے اندر ہم پلے اور پھر ہماری پیدائش ہوئی، اس سے ماں کا رشتہ قائم ہو گیا، اور جس باپ کے خون سے وہ رحم کے اندر ہمارا میٹیریل رکھا گیا وہ ہمارا باپ ہو گیا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ ملحد ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ کالا کلوٹا ہے، وہ ماں جیسی بھی ہے جس کے بطن سے میری اور آپ کی پیدائش ہوئی، اللہ نے اس کے ساتھ میرا اور آپ کا ماں کا رشتہ بنا دیا، ہم اسے توڑ نہیں سکتے۔ اور جس ماں کے رحم کے اندر
میرے ساتھ کوئی اور انسان پیدا ہوا، میرے بعد میرے پہلے، اس کے ساتھ میرا بھائی کا رشتہ بن گیا، میں اسے اب توڑ نہیں سکتا، وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور اسی رحم مادر سے اگر میرے بعد مجھ سے پہلے کوئی عورت پیدا، کوئی بچی پیدا ہوئی، وہ میری بہن بن گئی، اب اس سے رشتہ قائم کرنا بھی میرے اختیار میں نہیں، اس سے رشتہ توڑنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ رحم مادر اللہ کی تخلیق کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی اس سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور ہمارے اختیار کے بغیر قائم ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں وہ اللہ اپنی مرضی سے قائم کرتا ہے، انسان جو بھی کرتا رہے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا، میں نے اس سے رشتہ ختم کر دیا، جب آپ یہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کے لیے دروازے بند کر لیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے گھر سے فرار ہو گیا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اور جب کوئی باپ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، یہ سب جھوٹ بک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں توڑتے ہیں، جو ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ اللہ نے اس کے ساتھ پہلے ہی دن وعدہ کر لیا، میں نے تجھے پیدا کیا، میرا نام رحمان، میرے نام کے 4 حرفوں میں سے 3 تیرے لیے، تو الرحیم رحم، جو تجھے توڑے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہمارے ایک محترم بھائی کی شادی کے موقع پر ہمارا یہی موضوع ہے کہ رشتے کیسے جڑتے ہیں اور یہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ان کو توڑا جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے، کیا تباہی ہوتی ہے، معاشرے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان رشتوں کی قرآن مجید میں ایسی ایسی تفصیلات بیان کی ہیں کہ انسان اللہ کا قرآن پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ سورہ رعد ہے، سورہ الرعد، اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ جوڑتا ہے اسے کیا ملتا ہے یہ بھی بیان کیا، اور جو رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ جیسے اللہ بیان کر سکتے ہیں ویسے کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 19۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ رشتوں کو ملانے والوں کو اللہ نے عقل مند کہا۔ عقل مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ ہے میثاق کو توڑتے نہیں، ان کی تیسری نشانی یہ ہے وہ دنیا کے زیادہ حساب کتاب میں نہیں رہتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں ہمارا آخرت کا حساب خراب نہ ہو جائے، آخرت کا حساب خراب نہ ہو جائے۔ ان کی چوتھی نشانی یہ ہے وہ صبر کرتے ہیں، پانچویں نشانی نماز قائم کرتے ہیں، چھٹی نشانی رب کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، ساتویں نشانی لوگ ان کے ساتھ برائی بھی کریں تو وہ اچھائی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے کرنے والے اور خصوصاً رشتوں کو جوڑنے والے یصلون ما امر اللہ به ان یصل وعدہ کیا کیا؟ جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل یہ ان کے لیے جنات عدن ہیں، وہاں اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے نیک آبا و اجداد بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی، ان کے بچے بھی ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے جنتوں میں۔ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنت کے ہر دروازے سے، جو سب سے چھوٹا جنتی ہے نا، جب فرشتہ اس کو داخل کرے گا جنت کے اندر اور وہ اپنی جنت میں جائے گا تو اس کی ایک جنت کے اندر 70 محل ہوں گے، ہر محل کا رنگ دوسرے سے علیحدہ ہوگا، اور اس کی ہر جنت میں ایک حور عین، اس کی ایک بیوی بیٹھے اس کا انتظار کرتی ہوگی، اور ہر محل کا اپنا اپنا دروازہ ہوگا، اور ہر دروازے سے فرشتے آ کے کہتے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اور 17 چک کے رشتے نبھانے والو تمہیں سلام ہو، تم نے بڑا صبر کیا، صبر کے بغیر رشتے نبھائے نہیں جاتے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ سلام سلام، تم نے صبر کیا، کیا ہی اچھا گھر ہے، کیا اچھا تمہارے صبر کا انجام۔ آج لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہا،
کوئی عمل بتا دیں، دکان بند ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، گاہک نہیں آتے، کوئی ایسا ورد بتا دیں جس سے دولت کی ریل پیل ہو جائے، گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں، سارے ہم کام کرتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کوئی آیت بتا دیں میرے کاروبار کے اندر بہت برکت ہو جائے، مجھے کوئی بڑی اعلیٰ بڑی اچھی جاب مل جائے۔ میں مانتا ہوں وظیفے کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں آپ لاکھوں وظیفے پڑھ لیں، اگر آپ نے رشتے ہی توڑے ہوئے ہیں تو وظیفوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رشتے جوڑے ہوئے ہیں اور آپ وظیفہ نہ بھی پڑھیں تو اللہ کے پیغمبر نے وظیفہ بتایا رزق میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے۔ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کو کھول دیا جائے، کھلا رزق ملے۔ کیا الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی نے، یبسط له فی رزقہ، اس کے رزق کو کھول دیا جائے، کشادہ کر دیا جائے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں، زمین کے اندر سے برکتیں اس کے لیے کھل جائیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، رزق کھل جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ رزق بھی کھل جائے اور اس کے نشانات دیر تک یاد رکھے جائیں، عمر میں برکت ہو جائے، ایک وظیفہ ہے، اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے۔ آپ 1,00,000 مرتبہ بھی آیت کریمہ پڑھ لیں، اگر رشتے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی سے بنتی نہیں، بہن کو کبھی آنے نہیں دیا دروازے پہ، تو آیت کریمہ اثر نہیں کرے گی، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ یہ وظیفے نہ بھی پڑھیں، کیوں اثر کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے اثر نہیں کرے گا کہ ان کا اثر تب ہونا ہے جب آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو۔ آپ 2000 پاور کا بلب یہاں لگا دیں، پیچھے کنیکشن ہی ٹوٹا ہوا ہے، روشنی دے گا؟ نہیں دے گا۔ جس نے رشتے توڑے اس کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا، اب وظیفے اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، آیت کریمہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جس چیز نے اس کے اندر تاثیر پیدا کرنی تھی وہ اس تاثیر سے محروم ہو چکا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی جب بات بیان کرتا ہے تو کمال کرتا ہے، اگر رشتوں کو توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اور رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو جب توڑیں گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا علیہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت ہے، کہا لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے۔
علیہم اور لہم میں مفسرین نے فرق یہ کیا ہے، اگر یہ کہا ہوتا نا علیہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت ہے، تو کبھی برستی ہے کبھی نہیں برستی۔ لہم اللعنہ کا مطلب یہ ہوا خصوصاً ان کے لیے لعنت تیار ہے، جب تک وہ رشتوں کو توڑتے رہتے ہیں مسلسل لعنت برستی رہتی ہے۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ جوڑنے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ جنات عدن میں ہیں، اور رشتوں کو توڑنے والے بہت برے گھر میں ہیں۔ برا گھر کون سا ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ بستر بھی آگ کے ہیں، بچھونے بھی آگ کے ہیں، چھتیں بھی آگ کی ہیں، دیواریں بھی آگ کی ہیں، خوراک بھی جہنم کی آگ کی ہے۔ یہ برا گھر ہے رشتوں کو توڑنے والوں کے لیے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، میں تو پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ ہر موضوع جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے کوئی اور کتاب بیان کر ہی نہیں سکتی۔ رشتوں کو توڑنے کی اکثر وجہ رزق کے معاملات ہی ہوتے ہیں نا، زمینوں کے معاملات، پیسے کے معاملات، حساب کتاب کے معاملات، وراثت کی تقسیم کے معاملات۔ کہا تم کس چیزوں میں پڑے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة إلا متاع۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کھلا، جسے چاہتا ہے تھوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے کے لیے لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہے تو وہ کیسے کیسے برستی ہے؟ کبھی اس انداز میں برستی ہے، اللہ کے پاس جب نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، اذکار، اوراد، وظائف، صدقات، خیرات، سب کچھ اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، رشتے توڑنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان کو رہنے دو، جب تک کہ آپس میں نہیں ملیں گے، کنیکشن تو اس کا ٹوٹ گیا، رب تعالیٰ کی ذات سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب عمل قبول نہیں، جب عمل قبول نہیں اور اوپر لعنت بھی برسنے والی، تو جو وہ نیکیاں کرتا ہے ساتھ ساتھ ان کا صفایا ہوتا جاتا ہے۔ رشتے توڑنے سے صحتیں برباد ہوتی ہیں، رشتے توڑنے سے ٹینشنیں آتی ہیں، رشتے توڑنے سے ڈپریشن ہوتا ہے، رشتے توڑنے سے انسان بی پی کے مریض بنتے ہیں، رشتے توڑنے سے انسان دل کے مریض بنتے ہیں، رشتے توڑنے سے پریشانیاں گھروں کے اندر بسیرا کر لیتی ہیں، اور اس گھر کے اندر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں روٹھ جاتی ہیں، رحمتیں ناراض ہو جاتی ہیں، لعنتیں برستی رہتی ہیں، اعمال قبول نہیں ہوتے، دل سخت ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے توڑنے والے کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، وہ کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
فأصمهم وأعمى أبصارهم. اگر تم رشتوں کو توڑو گے نا، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کے کان اس نے بہرے کر دیے اور ان کی آنکھوں کو اس نے اندھا کر دیا. کیسے بہرے کر دیے؟ وہ کسی بہن کی فریاد سنتا ہی نہیں، ماں کی چیخ سنتا ہی نہیں، باپ کی آوازیں سنتا ہی نہیں، وہ کسی تڑپتی لاش کو دیکھتا ہی نہیں، کسی کے بہتے آنسو اس کے دکھائی دیتے ہی نہیں. کیوں دکھائی دیں؟ اس کا دل پتھر ہو گیا. رشتوں کو توڑ توڑ کے دل پتھر ہو جاتا ہے. یہ دل کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے، اس پہ زنگ بھی لگتا ہے، اس پہ پردے بھی چڑھتے ہیں، کبھی یہ پتھر بھی ہو جاتا ہے، کبھی الٹا اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اندھیرے آ جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی کبھی تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، بال سے باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے تیز ہوگی. کبھی آپ کو منظر یاد ہے کہ چھوٹی سی لکڑی بڑی ساری نہر کے اوپر رکھی ہو اور اس کے اوپر سے گزرنا ہو تو انسان کتنا ڈرتا ہے. نیچے پانی ہے، ڈوب نہ جاؤں. ہمیں ٹریننگ لے رہے تھے، پہاڑ کی بہت اونچی چوٹی تھی اور نیچے بہت گہری کھائی، حالانکہ اس میں درخت تھے. اور مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ گزرتے ہوئے ہم ڈرتے کتنا تھے کہ کہیں پاؤں پھسل گیا تو یہ 1000 فٹ کی گہرائی نیچے کہاں جائیں گے. 70 سال تک پتھر کو گرایا جائے تو جہنم کی تہ نہیں آتی ہے. نیچے اس کے بڑکتے شعلے ہوگے، اس کے اوپر وہ پل صراط ہوگی اور پل صراط کے دائیں اور بائیں 2 چیزیں کھڑی ہوں گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. دائیں طرف ایک چیز کھڑی ہے، بائیں طرف دوسری چیز کھڑی ہے. دائیں اور بائیں 2 چیزیں، ایمانداری اور رشتہ داری. پل صراط کے دائیں اور بائیں اللہ ان کو بھیج دے گا، جاؤ کھڑے ہو جاؤ. شارحین حدیث لکھتے ہیں اللہ ان دونوں کو پل صراط کے یوں دائیں اور بائیں اس لیے کھڑا کر دے گا. امام ابن حجر لکھتے ہیں جس نے ایمانداری سے کام لیا ہوگا، رشتہ داری کو جوڑا ہوگا، رشتہ داری بول کے کہے گی اللہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے، جلدی سے اس کو جہنم پار کرا دے. اور جس نے رشتوں کو توڑا ہوگا رشتہ داری اس کو کھینچ لے گی. ہر شخص کو گزرنا ہوگا. جو جنت کو راستہ جاتا ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پل صراط سے گزر کے جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہوگا. تو جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوگا رشتہ داری اس کو پکڑ لے. رشتہ تو اب اللہ سے اس کا ٹوٹا ہوا ہے، جب رشتہ داری اس کو پکڑ لے گی تو گھسیٹ گھسیٹ کے نیچے جہنم میں. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار.
جو برا گھر ہے وہاں اس کو پھینک دے گی۔ لا يدخل الجنت قاطع رحیم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ جنت تو محبتوں کے لیے بنی ہے، محبت پھیلانے والوں کے لیے بنی ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے کم ظرف اور تنگ ظرف اور کمینہ صفت اور ایک ایک بات پہ رشتوں کو توڑنے والا اور کبھی ان کا خیال نہ کرنے والا۔ اب آئیے اس بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں۔ پہلی وجہ رشتوں کو توڑنے کی اور ان کے ٹوٹنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صلہ رحمی یہ ہوتی ہے وہ ملے گا تو ہم ملیں گے، وہ آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، وہ کچھ دے گا تو ہم بھی دیں گے، وہ اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اگر ہم نے ایسے عدلے کا بدلہ دے دیا تو ہم نے رشتے کو جوڑ دیا۔ یہ غلط تصور ہے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ برابر برابر حساب ہے۔ آپ حسابی کتابی ہیں، وہ آئے گا تو آپ جائیں گے، وہ ملے گا تو آپ ملیں گے۔ اسے صلہ رحمی نہیں کہتے، اسے عدلے کا بدلہ کہتے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافئ انما الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدلے چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ میری امت میں سے صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جب رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے وہ آگے بڑھ کے جوڑ دیتا ہے کہ میں نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ صلہ کا معنی جوڑنا ہے، رحم کا معنی رشتہ، وہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے رشتے بکھر جاتے ہیں اور پھر ہم خود بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم خود ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، سکون سے محروم ہو جاتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا پیسہ دوسرا کیوں لے، میری وراثت، میری جائیداد، میری زمین، میرا حصہ، ایک انچ بھی، ایک فٹ بھی، ایک مرلہ بھی میں دوسرے کو دوں تو کیوں دوں؟ بھائیوں کا جھگڑا تھا تو مجھے انہوں نے اندر ڈال لیا بیچ میں۔ عشاء کے بعد ہم بیٹھے اور رات کا 1 بج گیا۔ مجال ہے کہ ایک بھی بھائی 1 انچ ادھر ادھر ہو جائے، سب نمازی، سنت رسول چہروں پہ سجی ہوئی، حدیث سنائے تو آگے سے جواب یہ آئے کہ یہ حدیث اس کے لیے بھی تو ہے نا، میں نہیں عمل کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ ساری حدیثیں میرے لیے ہی ہیں۔ بس جب یہ سوچ ہو جاتی ہے ساری حدیثیں میرے لیے ہی ہیں، قرآن میں تیرے اوپر قربان جاؤں، اللہ نے ہمیں کیسی کتاب دی تھی، جہاں رشتوں کو جوڑنے کا بات آئی ہے نا، وہاں کیا آیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اللہ کے قرآن کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو، پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے
اور اس ممبر رسول کی وراثت پہ بیٹھ کے کر لیں آپ حساب، جتنے کرنا چاہتے ہیں بچا لیں اپنے مرلے، جتنے بچانا چاہتے ہو رشتوں کو توڑ کے بچا لو اپنے ایکڑ، جتنے بچانا چاہتے ہو کما لو اپنی اولاد کے لیے، جتنا کمانا چاہتے ہو رشتوں کو توڑ کے کماؤ گے، رشتوں کو توڑ کے بچاؤ گے، رشتوں کو توڑ کے مرلے محفوظ کرو گے تو یاد رکھنا برکتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں روٹ جائیں گی۔ اگر مال جانے دو گے رشتہ بچا لو گے، مرلہ جانے دو گے رشتہ بچا لو گے، پیسے جانے دو گے رشتہ بچا لو گے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ اس سے بہتر اللہ اپنے خزانوں سے خود نصیب فرما دے گا۔ تھوڑی سی قربانی دے کے تو دیکھیں، ہم تو حساب کتاب ہی بڑے کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، بس ایک مرلہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب ایک بزرگ انسان میرے پاس روتا ہوا آیا، کہنے لگا بیٹوں نے مجھے دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ 5 مرلے کی جگہ اب ان کا گزارا نہیں ہوتا، ایک کہتا ہے 1 انچ دیوار ادھر ہے، کہ دوسرا کہتا ہے نہیں ادھر ہے، دونوں آپس میں لڑنے مرنے کے لیے قتل کرنے پہ تیار ہیں، آئیں ذرا آپ جائیں، شاید کچھ شرما جائیں اور درمیان میں دیوار رکھ کے دے دیں، میری زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ کیا ہماری نمازیں، کیا ہمارا ایمان، پوری کی پوری سوچ دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں حساب کتاب کی بڑی فکر ہے اور یہ حساب نہیں اگر میں نے زیادہ لے لیا وَيَخَافُ کہ وہ اہل ایمان تو ڈرتے ہیں کہ آخرت کا حساب خراب نہ ہو جائے۔ دوسری یہ وجہ ہوتی ہے معمولی سی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، پیسے کے اوپر مر جاتے ہیں۔ اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ 1 مرلہ نہیں دیا، 1 فٹ نہیں دی، پھر مقدمے چلے، پھر وکلا آئے، پھر عدالتوں کے دھکے کھائے اور 1 مرلہ بچانے کے لیے 10-10 ایکڑ داؤ پہ لگا دیا، بیچے ہیں لوگوں نے ٹوٹ کر بکھر کر، پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے میری انسلٹ کی ہے، میرے ماموں نے، میرے انکل نے، حتیٰ کہ بعض نوجوان یہ محسوس کرتے میرے باپ نے، میری ماں نے میری انسلٹ کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، پھر ہم بدلے لیتے ہیں کہ ہاں ہوتا کون ہے میری انسلٹ کرنے والا، میری بے عزتی کرنے والا۔ بدلہ لیتے لیتے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس دل کو ہم اس بات کو دل میں بٹھاتے ہیں، نکالتے نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں میں خود بدلہ لے کے رہوں گا۔ یاد رکھیے یہاں پھر میں وہی کہنا چاہوں گا، لے لیں آپ بدلے جتنا لینے چاہتے ہیں، اپنی انسلٹ کے ازالے کر لیں جس قدر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رشتے توڑ کے آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا پھر تمہاری عزت تمہارے ذمے ہے، ممکن ہے بچا پاؤ، ممکن ہے پہلے بھی جاتی رہے، اور اگر تم اپنی عزت اللہ کے حوالے کر کے معاف کر دو تو اللہ کے پیغمبر نے حلف دیا ہے کہ اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
لڑائیاں تو شروع سے ہوتی آئی ہیں. جناب آدم کے دونوں بیٹوں کی لڑائی ہوئی. وقت کے پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، حابیل اور قابیل. لیکن پتہ چل گیا رشتے نبھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، رشتے توڑنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. قابیل نے قتل کر دیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رہتی دنیا تک جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو قابیل کے کھاتے میں اس قتل کا گناہ جمع ضرور ہوتا ہے. حابیل نے کہا بھائی جو کرنے کر لو، میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو شرافت میں اس کا حصہ بڑھ گیا. وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، جناب یوسف ہیں اور ان کے بھائی ہیں. آپس میں مسئلہ ہو گیا ہے. بھائی یہ سمجھتے ہیں ساری عزت تو اس کو مل رہی ہے، باپ پروٹوکول اس کو دے رہا ہے، ہمیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے. آخر پلاننگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، یوسف کو کنویں میں گراتے ہیں. پھر ایک ایک ٹکے کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس دور کے حساب سے بثمن بخس دراہم معدودہ معمولی پیسوں میں بکتے بکاتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں، الجھنیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ وقتی ہوتی ہیں. لیکن ظلم کرنے والوں کو اللہ فقیر بناتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور ظلم سہنے والے کو یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دیتا. وہ فقیر بن کے مانگنے پہنچے ہوئے، اور جس کو کنویں میں گرایا گیا تھا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیونکہ جو رشتے کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کون کیسے کرے؟ اور جو رشتے کو توڑتا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ گیا، اس کو عزت کیسے ملے؟ ہم یہ جو شکوے کرتے ہیں یہ پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھے لوگ اب ایسے ہو گئے ہیں، شروع سے ہر طرح کے لوگ رہے. اللہ کے پیغمبر کا دور ہے، وہی شکوے جو ہمارے ہیں ایک آدمی آ کے کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ان لی قرابہ اصلهم ویقطعوننی واعطیہم ویحرموننی واحلم عنہم ویجھلون علی. 3 شکایتیں کرتا ہے. اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں دیا. میں ہمیشہ ان کے کام آتا ہوں، وہ میرے کام کبھی نہیں آئے. دوسرا شکوہ میں جڑتا ہوں، وہ دور ہوتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں. تیسرا شکوہ میں ہر چیز کو برداشت کرتا ہوں، وہ میرے اوپر زیادتی کرتے رہتے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا واقعتاً ایسے ہے. اگر ایسے ہی ہے اِنَّكَ إِذًا تُصِفَّهُمُ الْمَلْ وَلَنْ يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. ان کے منہ میں تو راکھ ڈال رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ خود رسوا ہو رہے ہیں. جب تک تو اس بیہیویئر، اس کردار، اس رویے، اس اعلیٰ اخلاق پہ قائم رہے گا، میں اللہ کا پیغمبر کہتا ہوں اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی. اللہ کی مدد رشتہ جوڑنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً اس کا نقصان ہو رہا ہو. اور ویسے بھی یہ یاد رکھیں رشتوں میں ہار جیت نہیں ہوتی. یہاں اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ جیت کر بھی ہارے، اور اگر رشتہ بچ گیا ہے تو آپ ہار کر بھی جیتے. یہاں تو رشتے کی نزاکت کو دیکھا جاتا ہے. ایک اور اہم وجہ جس وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بچوں کی شادیوں کا موقع ہوتا ہے.
جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، پھر رشتے لینے دینے ہوتے ہیں، بھائی بہن کے دروازے پہ جاتا ہے، بہن تمہارے پاس بیٹی جوان، میرا بیٹا جوان، ہم آپس میں مل جاتے ہیں، رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ بہن کہتی ہے نہیں، میری بیٹی نے ایم ایس سی کر لی، بی ایس سی کر لی، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، یونیورسٹیوں میں پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تیرا بیٹا آوارہ کا آوارہ، جاہل کا جاہل نہ بھی کہے تو اندر کھاتے مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ نہیں ملا۔ پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا تیرا ملنا جلنا بند۔ ایک سوال ہے آپ سے، یہ جو بھائی اپنی بہن سے رشتہ مانگ رہا ہے، یہ آپس میں کزن ہے نا، وہ بچے جوان جو ہوئے، ان کا رشتہ جوڑنا کس کی مرضی ہے؟ بھائی اور بہن کی مرضی۔ کس کی مرضی ہے؟ بھائی کی، بلکہ بہن کی نہیں ابھی ہوئی، صرف بہن کی مرضی ہے۔ اچھا، جو یہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے وہ بہن نے نہیں جوڑا کسی وجہ سے، اور اس کو حق پہنچتا ہے، اس کے باپ کو بھی حق پہنچتا ہے۔ بچی کا سرپرست، بچی کا ولی باپ ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سب کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ آپس میں ملا جائے، لیکن اس کو حق تو پہنچتا ہے، رائٹ تو ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ رشتہ ایک انسان جوڑنا چاہتا ہے اور وہ جڑا نہیں، اور وہ اس پہ ناراض ہو کے کہتا ہے میرا تیرا ملنا جلنا بند، اور ان کا آپس میں رشتہ، یہ جو بھائی اور بہن ہیں، پہلے سے کس نے جوڑا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ وہ اب جوڑنا چاہتا ہے، اور ان کا رشتہ اللہ نے کب سے جوڑا ہوا ہے؟ 40 سال سے جوڑا ہوا ہے۔ وہ رشتہ جو تو جوڑنا چاہتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں جڑ رہا، اور تو اس کے اوپر اتنا ناراض ہو جاتا ہے اور اس رشتے کو توڑ دیتا ہے جو اللہ نے 40 سال سے جوڑا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں جوڑا تھا، رحم مادر میں جوڑا تھا، ایک بیڈ پہ کھیلتے تھے، ایک ماں کی چھاتی سے کھیلتے تھے، ایک باپ کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے سواریاں کرتے تھے، اور ایک گھر کے صحن میں ایک دوسرے سے کاٹیاں اور کھیلنا، اور یہ سلسلے ہوتے تھے۔ کتنا ظالم ہے وہ انسان جو خود ایک رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے نہیں جڑ رہا تو اس پہ اتنا ناراض ہے، اور 40 سال سے جو بھائی بہن کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، جب یہ اس کو توڑے گا تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ دل کھلا رکھیں، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ آپ نے اپنی ریکویسٹ کر دی، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اگر کسی وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو کیا حرج ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ اسی میں اللہ نے بہتری رکھی ہوگی، اسی میں اللہ خیر کر دے گا۔ کیا گناہ ہے، کیا حرج ہے؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس وجہ سے آپ اتنا بڑا گناہ کر جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے، اب رشتہ ہو گیا، ان بچی اور بچے کی آپس میں نہیں بنی، اللہ نہ کرے میری اور آپ کی بیٹیاں اللہ سدا آباد رکھے، ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ یہ غم بڑے گہرے غم ہوتے ہیں، اللہ کسی کو نہ دکھائے، لیکن اگر یہ غم پہنچ جائے تو پھر ناراض، اب میرا تیرا ملنا جلنا بند، یہاں تک کہ اگر فلاں شادی کے اندر وہ آئے تو میں نہیں آؤں، فلاں آیا تو میں نہیں آؤں۔ کس موقع پہ یاد آئے؟ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ موضوع طویل ہو جائے گا انشاءاللہ، آخری 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا اور اپنے شاگرد کو دیا، آپس میں نبھا نہ ہو سکا، اس نے طلاق دے دی۔
حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنے داماد کو بلایا، داماد کو بلا کے پاس بٹھایا، کہا بیٹے میرے تیرے ساتھ 3 رشتے تھے۔ پہلا رشتہ ایمان کا رشتہ، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا رشتہ، کلمے کا رشتہ۔ دوسرا رشتہ استاد اور شاگرد کا، تو میرا روحانی بیٹا ہے۔ تیسرا رشتہ کہ تو میرا داماد بھی ہے۔ بیٹے ایک رشتہ تو نے دامادی والا توڑ دیا ہے، لیکن استادی شاگردی اور ایمان والا رشتہ عبد المنان نبھاتا رہے گا۔ بڑے حوصلے چاہیے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو فرشتے کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى فرشتے پہلی بات یہ کہتے ہیں سلام، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے کردار کو سلام، تمہارے اخلاق کو سلام، تمہارے رویوں کو سلام، بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر بڑا کیا۔ فنعم عقبى الدار۔ ایک اور وجہ رشتوں کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کسی سے غلطی ہو جائے مجال ہے کہ اسے معاف کرتے۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ خاموش، کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ خاموش، کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ کہا جو زر خرید غلام ہے ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا۔ وہ تو ہماری بہن ہے، غلام تو نہیں ہے، لونڈی تو نہیں ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، غلام تو نہیں ہے، نوکر تو نہیں ہے، وہ تو ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے۔ حوصلے رکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ صدیق کائنات پہ تہمت لگ گئی، صدیق کائنات پریشان ہو گئے، دنیا کے پہاڑوں کو کندھوں کے اوپر بڑی خوشی سے اٹھا لینے والے، بڑے بڑے مصیبت کے سیلابوں کا سامنا کرنے والے بیٹی کو دیکھتے ہیں، رہا نہیں جاتا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، قسم اٹھا دیتے ہیں کہ مستاح میرے گھر سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ مطلب جس کا یہ ہے ابو بکر تم چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اپنے رشتہ دار مستاح کو معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ امام احمد پہ بادشاہ نے اتنے ظلم کیے، جلاد کہتے ہیں ہم کوڑے لگاتے تھے، اگر وہ کوڑے ہم ہاتھی کو لگاتے تو ہاتھی کی چمڑی بھی ادھڑ جاتی۔ یہ کوڑے امام احمد کی پیٹھ پہ لگتے تھے، کمر پہ لگتے تھے۔ امام احمد اکیلے رہ گئے، کہا بیننا و بینکم یوم الجنائز، کوئی بات نہیں آج میں اکیلا رہ گیا ہوں، جس دن میرا جنازہ اٹھے گا نا تب پتہ چلے گا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام احمد کا جنازہ اٹھا، وقت کے بادشاہ نے کہا اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہیں، تو 12 لاکھ لوگ جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ دروازے سب گھروں کے کھلے تھے، آؤ ادھر سے وضو کر لو، تم نے امام احمد کا جنازہ پڑھنا ہے۔ ایک بادشاہ، اس کے بعد اگلا بادشاہ، پھر اللہ نے عزت دی، مقام دیا۔
امام احمد ایک دن کہنے لگے اللہ معتصم نے وقت کا بادشاہ تھا میرے اوپر ظلم تو بڑے کیے ہیں جعلتہ فی حل اللہ تیری رضا کی خاطر میں اس کو بھی معاف کر دیتا تیرے لیے میں اس کو بھی معاف کر دیتا عمر بن عبدالعزیز ہیں خادم نے زہر پلائی ہے مجرم بن کے سامنے کھڑا ہے پوچھتے ہیں کیوں میرے ساتھ ایسے کیا ہے وہ اقرار بھی کرتا ہے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ میرا خادم میرے حق میں کوتاہی کر کے کھڑا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں میں تیرے پاس آ رہا ہوں تو مجھے معاف کر دینا خود تو ہم چاہتے ہیں ہر لمحے گناہ کریں اللہ معاف کرتا رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک غلطی بھی ہو جائے پوری زندگی معاف نہ کریں اور دل میں گرہ بٹھا لیں الراحمون یرحمہم الرحمن جو رحم کرتے ہیں انہی پہ رحمان رحم کرتا ہے اگر تم رحم کرنا نہیں جانتے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کیسے کرے گا تو آئیے انہی گزارشات پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے جو اللہ کے نبی تقریباً ہر خطبے میں پڑھتے تھے اور اس میں رشتوں کا تذکرہ ہے اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے رشتوں کا تذکرہ ہے أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے معاملے میں خصوصاً ڈرو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے معاملے میں خصوصاً ڈرو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے باپ کا رشتہ ماں کا رشتہ بہن کا رشتہ بھائی کا رشتہ بیٹے کا رشتہ بیٹی کا رشتہ پھر چاچو اور ماموں کا رشتہ دادا اور نانا نانی کا رشتہ پھر بھتیجے بھانجوں کا رشتہ بھتیجیاں اور بھانجیوں کا رشتہ پوتے پوتیوں کا نواسے نواسیوں کا رشتہ یہ سب الارحام ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے اللہ کا خوف کھا کے رہنا ہے اس سے رزق میں کشادگی ہوگی عمر میں برکت ہوگی گھروں میں سکون ہوگا ٹینشنیں ختم ہوگی پرسکون زندگی گزاریں گے اگرچہ آپ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں لیکن برکت ہوگی اگر رشتے ہی ٹوٹے رہیں گے ادھر منہ دوسرے کا ادھر منہ یہ ادھر کو وہ ادھر کو ایک مشرق کو ایک مغرب کو اور طرح طرح کی الجھنیں پھر آپ کے منہ میں سونے کے چمچ بھی ہوں گے زندگی میں برکت اور سکون نہیں ہوگا تو آئیے ایک کام کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے باتیں کر لیں اچھا ہی وعدہ لیں گے برا تو نہیں کریں گے انشاءاللہ وہ رشتہ دار جس نے آپ پہ ظلم کیے نا بڑے اسے اللہ کے گھر میں اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں تو اس سے معافی مانگ لیں یہاں سے جائیں تو اس سے معافی مانگ لیں جیتے جی معافیاں ہوتی ہیں جنازے کے اوپر معافی کا اعلان کرنا ہماری رسم ہے زندگی میں معافیاں ہوتی ہیں جیتے جی معافیاں ہوتی ہیں حالت صحت میں
اس وقت بھی معافی نہیں ہوتی جب جان حلق کو پہنچی ہو. پھر انسان کو یاد آتا ہے میں نے رشتہ داروں پہ کیا ظلم کیے. پھر کہتا ہے اگر موقع مل جائے وہ بھی تو پھر کہتا ہے میری بہن کو بلاؤ, میرے بھائی کو بلاؤ, میرے بیوی بچوں کو بلاؤ. پھر کہتا ہے میں جا رہا ہوں مجھے معاف کر دے. شاید اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو, جان یہاں پہنچ رہی ہو. معافیاں زندگی میں ہوتی ہیں, جیتے جی ہوتی ہیں, حالت صحت میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے, رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.